اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ کرنے کے بعد اب ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آیت نمبر 3 کا ترجمہ کریں گے۔ آیت نمبر 3 2 جو ہے آپس میں بڑے پیارے طریقے سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم پر قرآن نازل کیا اور ہمیں یہ اپنی نعمت سے مالا مال کیا۔ یاد رکھیں کہ قرآن اور ایمان الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ یؤمنون لفظ ایمان جو ہے اس کا ترجمہ تھوڑا سا تفصیلی جو قوانین ہے اس کے قرآن کے بیچ میں ایمان کے متعلق ساری تقریباً ہدایات کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ جو بھی قرآن میں ہدایات ہیں ان کا تعلق ہے کہ ایمان، ان پر ایمان لاؤ۔ لیکن ہم کچھ قوانین پورے تو نہیں، لیکن جتنے ہم کر سکتے ہیں کہ جتنے بیان یہاں کر سکتے ہیں اتنے قوانین ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم چلتے رہیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم قرآن کا آگے بڑھتے جائیں گے تو آگے ہر چیز کی تفصیل انشاءاللہ آتی جائے گی، لیکن یہاں پر چونکہ ابتدائی طور پر آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے ایمان کے بارے میں کچھ قوانین، تفصیلی قوانین سمجھنے ہیں۔ ایمان سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نمبر 2 میں فرما دیا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں، اور یہی کتاب جو ہے، یہ جو ہدایت ہے یہ اس کو ملتی ہے جو متقین ہے، یعنی ہدایت اور عمل، تقوی، عمل، ہدایت حاصل کر کے حکم سیکھنا، پھر ان حکموں کے اوپر عمل کرنے سے بندہ متقین بنتا ہے۔ تو اب عمل اور ہدایت کے اوپر جو بندہ ایمان لے کر آتا ہے اور یہ ایمان لے کر آتا ہے کہ وہ صرف قرآن سے یہ ایمان، قرآن سے یہ حکم اور اس کے حکموں کے اوپر عمل کرے گا قرآن کے مطابق، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا وقالوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پھر وہ متقی بن گئے، جنہوں نے جو تقوی کرتے رہے، جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، یعنی تقوی اختیار کرنے سے مطلب متقی بن جاتا ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، دنیا اور آخرت کی خوشیاں، لہم البشری، بشر خوشیاں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں ان کے لیے ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہمیں پتہ چلا کہ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون، یؤمنون لفظ ایمان سے ہے لیکن یہاں پر فعلی حالت میں ہے، حالت فعلی میں ہے، یہ آ رہا ہے یؤمنون، اور الذین اس میں موصول ہے۔ ابھی یہ دونوں سے مل گیا، اس میں موصول سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ یؤمنون فعل مضارع غائب، جمع غائب ہے، جمع غائب ہے۔ یاد رکھیں کہ فعل مضارع کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس میں 4 لفظ جس فعل سے پہلے آ جائیں اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ ابھی فعل مضارع کی پھر آگے قسمیں ہوتی ہیں تو ہم اتنا لمبا جوڑنا نہیں چاہیں گے، صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ آتینا ان کے لفظوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی الف تے یہ نون، جن فعلوں سے پہلے آ جائے وہ فعل مضارع ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع معروف ہے۔ معروف کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، کہ فی الحال وقت میں بھی کیا جاتا ہے اور آگے فیوچر جس کو اردو میں کہ مستقبل کا بھی کیا جاتا ہے، مستقبل انڈیفینٹ، مستقبل اور فی الحال میں کیا جاتا ہے، دو ترجمے سے کیے جاتے ہیں۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں، وہ جو ایمان لائیں گے، دونوں ترجمے آپ جو مرضی کریں۔ فی الحال مضارع معروف سے، تو جب اس کو مختص بحال کیا جاتا ہے یا مستقبل سے اس کو مخصوص کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اور علامتیں آتی ہیں، تو ہم یہاں پر مختصر یہ ہے کہ یہ فی الحال مضارع ہے، وہ لوگ جو یہاں جو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے
کہ قرآن اور ایمان دونوں ایک ہیں. قرآن پر لاؤ ایمان, تب کامیاب ہے انسان. اور ایمان کو سمجھ لے کہ نہیں قرآن ضروری ہے, اور قرآن پر ایمان لا کر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اب اس کے بیچ میں ہم آغاز کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں قرآن میں کیا کیا فرمایا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقریباً ہر بندے کو اس صورت کا پتہ ہے, اور عام لوگ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے استادوں سے سنی, لیکن میں نے آج تک کسی کو اس کا اصل ترجمہ کرتے ہوئے نہیں سنا. والعصر, عصر کہتے ہیں, اصل میں جو عصر کا مطلب ہے وہ ہے کہ چلتا ہوا وقت جو بہت جلد آگے ختم ہونے کو ہو. ایسا وقت جو چل رہا ہے اور چلنے کے بعد بہت جلد آگے ختم ہو جائے گا, اس کو کہتے ہیں عصر. جیسا کہ ہمیں پتا نماز عصر کا وقت تو ہو گیا, شام ہونے والی, اپنے کام مکمل کر لو تو شام ہو جائے گی. یہی اس لیے انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھانے کے لیے عصر کا ذکر فرما کر, اور واو حروف عطف ہے, واو حروف عطف کو لا کر یہ ثابت کر دیا, یہ انسان کے اوپر پوری اپنی مہربانی فرما دی کہ اسے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ والعصر, قسم ہے مجھے عصر کی, قسم ہے عصر کے وقت کی. یعنی اے انسان, تیری جو زندگی گزر رہی ہے وقت حاضر کے بیچ میں, تیری زندگی کے گزرنے والے وقت کی قسم, اس میں مردہ لوگ شامل نہیں ہیں. عصر کے وقت میں شامل ہیں وہ لوگ جو حاضر ہیں, کیونکہ مرنے کے بعد تو ایمان لا ہی نہیں سکتا. تو اس لیے الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ وہ انسان جنہوں نے عصر سے, وقت حاضر سے, اس دنیا کی زندگی کے گزرنے والے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا, وہ انتہائی بڑے نقصان میں ہے, تباہ کر کے وہ اپنے آپ کو. کیونکہ ہم تو کہہ دیتے ہیں, منہ سے زبان سے کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ مر گئے ہو تو کچھ نہیں رہنا, سی لے کے جانا دنیا کا ہے, چھڑ چھڑ کام تھے, سارے کافروں کو بپاتے ہیں. یہ مسلمان کی زبان پر ایسا الفاظ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے کیا لے کر جانا دنیا سے, اور مارے گئے جائیں گے, کچھ نہیں, سب ادھر ہی چھوڑ جانا, بڑے بڑے شعر بنائے ہوئے بہت کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر, قسم ہے انسان تیری زندگی کی, جو تیری زندگی میں کے وقت گزر رہا ہے اس دنیا کا, اس وقت کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو نہیں ماننا لا تو تو بہت نقصان میں جائے گا, تو بہت نقصان میں جائے گا. تو والعصر ان الانسان لفی خسر, بلا شبہ جو لوگ اس زندگی میں ایمان نہیں لاتے وہ بہت نقصان اٹھائیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ عمل بھی نہیں کرنے لگ پے, اور انہوں نے عمل بھی نہیں کیے قرآن کی ہدایات کے مطابق, اور حق بات کی تلقین کرتے رہے کہ جب بھی انہوں نے بات کو کی تو وہ حق بات کی, یعنی قرآن جو حق آیا ہے اس کے قانون کے مطابق انہوں نے بات کی, اپنی طرف سے کوئی باتیں نہ گڑھی, اور پھر صبر کرتے رہے کہ جو قرآن نے حکم دیے تھے انہیں پر ٹھہرے رہے. اور جو چیزیں ان کو لگتی تو اچھی تھی لیکن قرآن نے منع فرمائی تھی, ان سے صبر کرتے رہے. ایسے لوگوں کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوگا, بلکہ ایسے لوگ ہی کامیاب ترین لوگ ہیں. اب ہم نے سمجھا مر جانا, لوگ مارے جائیں گے, مر جائیں گے, لوٹے جائیں گے, برباد کیا لے کے جانا دنیا سے. میں ابھی چاہتا ہوں کہ زندگی کے یہ معاملات کبھی ختم نہیں ہوتے. اس دنیا میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس سے معاملات نہیں ختم. جیسے موت آئے گی اس وقت کوئی معاملات ختم نہیں ہوگی. اس وقت کی بات سن لیں, جیسے موت آتی ہے. میرے اور آپ کا رب بہت پیارا رب ہے ہمارا, قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارا رب اتنا پیارا ہے, میں قربان جاؤں اپنے رب کے اوپر. انہوں نے اپنی مہربانیوں کی حدیں کر دی ہیں, لیکن ہم لوگ گندے ہیں جو قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں.
हम अपने रब की बात को सुनते ही नहीं है, बर्बाद हो गए हम। हमारे जिस हमारी चीज, कभी किसी दोस्त को मैंने कहा यार ये थोड़ा बहुत कुरान, यार टाइम नहीं होता है हमारे पास, अभी कुरान इधर से जाओ उधर से जाओ, कभी वक्त टाइम तुझे ऐसा लगेगा कि तूने रोना है। अभी देखें कि जिंदगी के मामला जो है ये जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है, सिर्फ इधर से उधर मुंतकिल हो जाएंगे मौत के वक्त क्या बातें करेंगे। या अल्लाह में बता दे कि जब किसी को मौत आती है तो उसको वो क्या बातें करता है। ये उस बंदे की बात हो रही है, हमारा रब में बता रहा है कि उस बंदे की ये बात है जो बंदा कुरान को नहीं मानता या कुरान के अहकामात पे अमल नहीं करता था। सुने जरा सूरत मोमिनून आयत नंबर 99, आयत नंबर 99 आपने पढ़नी है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, हमारा रब हमें बता रहा है, कुर्बान जाए अपने रब पर, या अल्लाह आपका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, हत्ता कि जब उन लोगों को जो कुरान से दूर हैं, जो कुरान के अहकाम को नहीं कुछ भी नहीं जानते, उनमें से जब किसी को मौत आती है, देखो साफ लफ्ज है हत्ता, जब उस वक्त के जब इज़ा जब जा आ गई, अहादा किसी को, हम उनमें से किसी को जब अल मौत मौत आती है, जब उनमें से किसी को मौत आती है तो मौत नाम अब भी मौत आने से उसकी जिंदगी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अगर देखें क्या कहता है रब्बे, अभी लफ्ज रब काला रब्बे, काला रब्बे, जब किसी को भी उनमें से मौत आई तो उसने वो कहने लगा, वो कहता है रब्बे, जब जेर आ जाती है तो कहता है मेरे का लफ्ज है, या रब्बे ए मेरे रब, रब ए मेरे रब। ये लफ्ज जब रब के लफ्ज के नीचे जेर आती है तो इसका मतलब मेरे, तो ये काला रब उर्जे ना ए मेरे रब मुझे वापस कर दे दुनिया में। सिलसिला जिंदगी का मौत के साथ खत्म नहीं हो गया, मामला तो जिंदगी शुरू रहते हैं, लेकिन शुरू अगले मामला तो हो गए। अभी क्या कहता है अल्लाह ताला हमें बता रहा है, कितने प्यारे हमारे अल्लाह में हर बात बताते हैं, लेकिन हमने बहुत जुल्म किया अपने ऊपर और अल्लाह ताला के हुक्मों को हम सुनते नहीं है। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत काला रब्बे उरजिऊन, जब जो वो लोग जो कुरान के हुक्मों पे अमल नहीं करते, जिनको कुरान के हुक्मों का अमल नहीं है, जिनको कुरान के हुक्मों का इल्म नहीं है, जब उनमें से किसी को मौत आती है तो वो कहता है ऐ मेरे रब मुझे वापस कर दे। किस लिए तुम्हें वापस करते? अल्लाह ताला पूछता है किस लिए वापस करें तुम्हें। यानी कुरान का तरीकाकार ये है कि एक बीच में वाली बात जवाब को छोड़कर अगला उसका जवाब लिख देते हैं कि ये इसलिए वापस। तो वो कहता है लअल्ली आमलु सालिहन, लअल्ली ताकि मैं नेक अमल कर लूं, ताकि मैं नेक अमल कर लूं, अमलो सालिहन, ताकि मैं नेक अमल कर लूं, फीमा तरक, तो उसमें जाकर जिसे मैं तरक कराए छोड़ा है वो पीछे, जो दुनिया को, जिस दुनियावी जिंदगी को असर के वक्त, जो असर का वाला असर, जो असर का टाइम में छोड़ा है, जो मेरे वक्त जिंदगी का वक्त है जिसको मैं छोड़ा है, मुझे दोबारा लौटा दे ताकि मैं उसमें जाकर ये काम कर रहा हूँ या अपने नेक अमल कर लूँ। तो अल्लाह फरमाया कल्ला हरगिज मुझसे ये बात ना कहना, कल्ला बंद हो या मुंह बंद करना, कल्ला बंद हो जा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहा कालिमातुन हुवा काइलुहा, बस यही उसके अल्फाज उस वक्त मुंह में होंगे, कोई उसको कुछ याद आ गया ही कह रहा है या अल्लाह मुझे वापस कर दे मैं जाके नेक अमल कर लूं। कल्ला इन्नहा कालिमातुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम यबअसून, इला यौम यबअसून। तो अल्लाह ताला वहां पे तारीख के साथ उसको एक तारीख भी साथ देंगे और साथ ही उसको ये अगला हुक्म सुना दिया कि तू जो भी कह रहा है कि मुझे वापस कर दो, तू अगला हुक्म सुनो, ये अल्फाज अपने पास रखो, ये तेरे मुंह के अल्फाज है, अपने मुंह में रखो, हमारे तक मत पहुंचाओ, अब हम तुम्हारे अल्फाज नहीं सुनते, हमारा अगला हुक्म सुन लो। तो अल्लाह ताला बड़े प्यार से अगला हुक्म सुना रहे हैं, फरमाते हैं मिन वराइहिम बरज़खुम, इनके पिछली तरफ जो रास्ता, जो सड़क दुनिया की तरफ जाती थी, असर वक्त असर की तरफ जाती है, जो जमीन की तरफ जो सड़क जाती है, बरज़खुन उस पर हम बैरियर लगा देंगे, क्या अब तुम वापस नहीं इस सड़क पे जा सकते हो, अब तुम
اس جگہ سے واپس نہیں جا سکتے، برزخ ہم برزخ لگا دیں گے، بیریئر لگا دیں گے کہ اب تم جا نہیں سکتے، پھر اس کے ساتھ ڈیٹ بھی بچائی جائے گی، الی یوم یبعثون، دوبارہ جس دن تک تم دوبارہ، جب ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے اس دن تمہیں ہم اس زمین کی طرف یہ بیریئر اٹھائیں گے، پھر تمہیں اس پر واپس آنا ہوگا۔ اب دیکھیں ان کا رونا ختم نہیں ہوگا، جو لوگ قرآن کے احکامات کو کچھ نہیں سمجھ رہے ان کا رونا ختم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جب موت آئی ہے تو اس وقت رو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا کی طرف بھیج دے، اب اگلا رونا اس کا دیکھو ذرا، وہ بھی قرآن۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، غفور الرحیم ہے، بہت مہربان ہے اللہ۔ اے میرے نبی میرے بندوں سے بتا دو کہ میں بڑا ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اگلی بات سن لیں، جب اس کو قبر سے اب یہ عالم برزخ میں جب اس کا بیریئر اٹھایا جائے گا، سڑک واپسی کی سڑک جس کو دی جائے گی، جب دوبارہ زندگی دی جائے گی، یہ قیامت کے دن دوبارہ زندگی دی جائے گی، تو اس وقت کیا کہے گا؟ پھر یہ روئے گا، پھر ملکے گا۔ سن لیں سورۃ یاسین، سورۃ یاسین آیت نمبر 51، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اجداث کہتے ہیں قبر کو کھول دینے کو۔ نوفق سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، جس کو ٹرمپٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، بگل ٹرمپٹ۔ یہ دیکھا آپ نے کبھی کبھی فوج کے بیچ میں یہ آ جائے، انگریزوں نے دیکھو نا اپنی تورات تنجیل سے یہ الفاظ اور قرآن سے نوفق کے لفظ جو ہے ان کو ان کے مطابق ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے بگل اور ٹرمپٹ بجاتے ہیں۔ جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تنہی ماضی کے اوپر صدر صاحب آتے ہیں تو اوپر ٹرمپٹ ٹو 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 ایسے ٹرمپٹ بجتے ہیں، اس کو نوفق کہتے ہیں، سور پھونکا جائے گا۔ تو جب آتا تو قیامت کے دن بھی وہ ایک سور پھونکا جائے گا، اس میں بگل بجایا جائے گا۔ جب بگل بجایا جائے گا تو حکم ہاتھ میں اعلیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ بگل بجاؤ، ان کو بلاؤ، سب کو اکٹھے کر دے، تو وہ بگل بجایا جائے گا۔ تو اس دن جب بگل بجایا جائے گا یعنی ٹرمپٹ میں پھونک جو آواز لگائی جائے گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو پھر ان کی قبریں کھول دی جائیں گی، پھر ان کی قبریں کھول دی جائیں گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو ان کو پھر جانوروں کی طرح ہانک کر ان کے رب کی عدالت میں لے جایا جائے گا، ان کو جانوروں کی طرح ہانک کر ان کے رب کی عدالت میں لے جایا جائے گا۔ تو اس وقت یہ کیا کہے گا؟ اس وقت یہی بندہ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، اب یہ کہے گا مجھے واپس قبر میں بھیج دیا جائے۔ اس کا رونا ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کالو یا ویلنا، کالو کالو کہیں گے وہ لوگ، کالو یا ویلنا، ہائے و برباد ہو گیا ہم، من باسنا من مرکزنا، ہماری مرکز سے، ہمارے قبر سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہماری قبر سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جواب آئے گا کہ یہ وہی وعدہ ہے جو تمہارے رب رحیم نے، تم پر بہت رحم کرنے والے رب نے قرآن کے ذریعے تم تک بھیج دیا تھا، لیکن تم نے قرآن اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا، تم نے تو قرآن اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل کر دیں گے ان انسانوں کو جو قرآن سے کفر کرتے ہیں، اللہ قتل کرے گا ان کو، برباد کر دے گا ان کو، جنہوں نے قرآن کے حکموں سے کفر کیا، جنہوں نے قرآن کے حکموں پہ عمل نہیں کیا، ان کو کچھ نہیں سمجھا۔ سورۃ عبس کی آیت ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، وہ انسان قتل کر دیے جائیں گے جو قرآن کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے، اس سے کفر کرتے ہیں۔ تو کہا جائے گا یہ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ رحمان کا وعدہ تھا، اور اس سچے وعدے کو تم پر صدق المرسلون، تمام رسول تمہیں یہی بار بار کہتے تھے کہ لوگوں یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، اس پہ آ جاؤ، تو تم نہیں آتے تھے۔ تو آج مت بالکل، پہلے یہ رو رہا تھا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے زمین کی طرف، اب جب زمین کا بیریئر اٹھا کر زمین کے اوپر واپس آنا کہتا ہے مجھے قبر میں واپس بھیج دیا جائے، ویلنا ہائے میں تباہ ہو گیا، اب کس نے مجھے ادھر سے اٹھا کر لیا، میری قبر سے نکال لیا، اب یہ قبر سے نہیں نکلنا چاہتا ہے۔ دیکھ لیں یہ حال ہے ان لوگوں کا، اس لیے زندگی کے معاملات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کو پکڑ لیں مضبوطی سے اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، یہ معاملات زندگی، یہ ضروریات زندگی بڑھنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں۔ تو اس لیے دوستو ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ایمان کے بارے میں بہت سی تعریفیں
قرآن کے بیچ میں ایمان کے بارے میں بہت سی طریقے ہیں، بہت سے احکام ہیں۔ قرآن تقریباً ایمان کے متعلق ہی ہمیں دعوت دیتا ہے اور ایمان کے متعلق سکھاتا ہے اور آئندہ زندگی کے لیے اور زندگی کے متعلق تمام احکامات سکھاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اس وقت عصر کا وقت ہے، مجھے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے، اس کے بعد شام ہونے والی ہے اور شام کے وقت پھر یہ وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ عصر کے وقت کے بیچ میں ایک ایسا درخت لگاؤں جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے بیچ میں مضبوطی سے پیوست ہو جائیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ جا کر آسمان سے لگ جائیں اور وہ کسی بہار کا، کسی موسم کا محتاج نہ ہو، سدا بہار درخت ہو، ہر قسم کا پھل اس کے اوپر لگتا ہو۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہر بندہ یہ درخت لگا سکتا ہے، ہر بندہ یہ درخت لگا سکتا ہے اور ہر بندے کو لگانا فرض ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہر بندے کو ایسا درخت لگانا فرض ہے۔ آئیں سورۃ ابراہیم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم ترا کیف ضرب اللہ، لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہت ہی سلیس طریقے سے سمجھاتا ہے، آسان طریقے سے تم کو ایک بات سمجھاتے ہیں کہ تم مثلاً کالماتن طیباتن ایسی مثال، وہ کلمہ جو تم اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی حکموں کی تابعداری میں رہتی ہو، قرآن پر ایمان رکھتی ہو، قرآن کے مطابق جو کلمات زبان سے نکالتے ہو اس کی مثال دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ خواہ مثال دیں خواہ کچھ بھی دیں، اللہ جو ہے وہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، وہ زمین سے لے کر آسمان تک درخت اگا سکتے ہیں، ان کی شان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، وہ سبحان اللہ ہے، پاک ہے، ان میں کوئی ایسا نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے جس سے وہ رہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا اللہ مثال دے، خواہ اللہ پیار سے بات کہیں، خواہ اللہ غصے سے بات کریں، خواہ کسی بھی طرح سے کہیں، ہمارے لیے وہ ہم اپنے رب کی عظمت و بزرگی اور ان کی قوتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اس کو مثال نہ سمجھے، بلکہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم ترا کیف ضرب اللہ، کیسی مثال اللہ تم کو دیتا ہے، بات سمجھاتا ہے اللہ تم کو کہ کیسا ہوگا کہ اگر ایک بندے نے پاک کلمہ کہہ دیا ہے تو اس نے ایسی بات کہہ دی ہے، کہ جو زمین میں اس نے ایسا درخت لگا دیا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہے، آگے دے لے کشجرۃ طیبۃ، ایسا پاک درخت اس نے لگا دیا، جس نے قرآن کے حکموں پر ایمان لایا ہے، اس نے ایسا پاک درخت لگا دیا، اصلها ثابت، زمین کے بیچ میں اس کی جڑیں نیچے جا رہی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی فرعها اس کی شاخیں جو وہ آسمان میں جا کر لا کر پھیل رہی ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اور وہ ایسے پھیل رہا ہے۔ یہ ایمان کا درخت ہے جو انسان اپنے وقت عصر میں لگاتا ہے، یہ ایمان کا درخت ہے جو انسان اپنے وقت عصر میں لگاتا ہے۔ عصر کی عصر قسم ہے عصر کے وقت کی، یعنی یہ جو انسان تو جو زندگی گزار رہا ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے اس سے ایسا درخت لگا لیا تو اس کی شاخیں آسمان میں جائیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ توتیا کو لوہا، بہت مزیدار پھل دیتا ہے جو کھانے کے لیے مزیدار ہوتا ہے۔ توتی آکو لوہا کل ہینن، کوئی بہار اس کے موسم نہیں کہ اس موسم میں یہ پھل دے گا، تمام سدا بہار ہے، اس پر ہمیشہ پکے ہوئے خوبصورت پھلوں سے بھرا رہتا ہے، جتنا مرضی کھاؤ اسی طرح بھرا ہوتا ہے۔ یہ کل ہین بزن ربہا، کیونکہ اس کے رب کا حکم ہے کہ میرے ایمان والے بندے، میرے پر ایمان رکھنے والوں کے لیے تو ہمیشہ کے لیے پھل دینا شروع کر دے۔ تو کل بزن ربہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، تو اللہ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے، خود اللہ لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہے
کہ لوگوں اس مثال کو، یہ جو مثال ہے مثال نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں نے تمہیں آسان طریقے سے سمجھایا اس کو سمجھو، لعلہم یتذکرون، تاکہ اے نبی یہ لوگ جو ہیں اس کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں، یتذکرون، اس کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لیے دیکھو کس کی مثال ہے، یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کے حکموں پر ایمان لاتا ہے۔ آگے وہ شخص جو اس پہ ایمان نہیں لاتا، جو قرآن کے حکموں پر ایمان نہیں لاتا، اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ کَلِمَاتٌ خَبِیثَةٌ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، کہ وہ بندہ جس کا قرآن کے حکموں پر ایمان نہیں ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، قرآن سے پرے ہے، تو وہ ایسی خبیث درخت کی اس کی مثال ہے کہ وہ درخت، اس کی بات بھی بری ہے، جو منہ اس کے بعد نکلے وہ بھی بری ہے، خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، اور اس کا جو کچھ اس سے پودا نکلے گا وہ بھی خبیث ہی ہوگا، برباد ہونے والا، اس کو بھی برباد کرے گا، خود بھی برباد ہوگا، خود بھی برباد ہوئے گا۔ کہ خبیثۃ کوئی تصد من فوق الارض، یہ جو درخت ہے یہ اگے گا، کدھر اگے گا؟ کسی دیوار کے اوپر، زمین کے اوپر، کسی چھت کے اوپر ہوگا، کوئی مٹی کا ٹیلا، کوئی ایسے مٹی کا ٹکڑا جو ہے مٹی کا ٹیلا کو اوپر پڑا کسی دیوار کو، اس کے اوپر اگ جائے گا۔ تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فوق الارض ما لها من قرار، تو ایسے درخت نے کب تک رہنا، وہ تو ہوا آئے کوئی بھی چیز ہے کسی وقت گر کر تباہ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وقت اثر ختم ہوا، شام ہوئی انسان کی زندگی کو، تو ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کے حکموں پر ایمان نہیں لایا، وہ لوگ، ان لوگوں کا یہ درخت ایسا گرے گا کہ دوبارہ کبھی وہ اٹھے گا ہی نہیں، نہ ہی وہ اگے گا، ہوا اس کو اڑا کر بخیر دے گی فضاؤں کے بیچ میں، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی مال نہ اس کا، کوئی اس کے پاس کسی قسم کی کوئی مال و متاع ہوگا ہی نہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو آئندہ ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، دنیا شروع ہونی ہے، اس کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ماسوائے رونے اور دھونے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا، پھر دیکھیں یہ دونوں مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح خود فرما دیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرات، تو اللہ تعالیٰ ایسے مضبوط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح مضبوط کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان کے اوپر پکے اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کچھ نہیں۔ یثبت اللہ آمن بالقول، ان کے قول کو، ان کی بات کو، ان کی گواہی کو جو انہوں نے قبول کیا، منہ سے کہہ دیا کہ سب کچھ ایمان ہی ہے، تو اللہ ان کی ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور دنیا آخرت میں بھی ان کے مقاموں کو ان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور ان کی ہمیشہ جیسے ان کو موت آتی ہے اس وقت بھی جب فرشتے آتے ہیں، تو صورت نحل کے بیچ میں آپ پڑھ لیں کہ جب مومنوں کو، ایمان والوں کو موت آتی ہے تو فرشتے اس سے آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کو مبارک ہو، اور آپ کے لیے دفتر علیین میں آپ کی جگہ ہے، آپ کے جو معاملہ میں وہاں ہے، چلے آپ وہ مہمان خانہ، آپ کے لیے آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جب اس کو موت آتی ہے تو زمین و آسمان اس کو سلامیاں پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا جو مہمان ہے، وہ بادشاہ حق کا، زمین و آسمانوں کے بادشاہ کا جو مہمان ہوگا، اس کی کون مہمان نوازی نہیں کرے گا؟ آپ ہی بتا دیں کون ہے اس کے مہمان نوازی؟ فرشتے اس کے مہمان نواز، زمین و آسمان اس کے مہمان نواز، ہر چیز اس کو سلام پیش کر رہی ہوگی، جدھر جائے گا عزتیں پائے گا۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا کہ فی الحیات دنیا فی الآخرات، دنیا اور آخرت، ساری دنیا کی چیزیں بھی اور آخرت میں ملنے والی ساری چیزیں اس کی مہمان نواز ہوں گی۔ اگرچہ دنیاوی طور پر کافر اور مسلمان، کافر اور مومن جو ہے، جو قرآن کا منکر ہے، جو مومن ہے، ان میں ظاہری فرق تو نظر نہیں آتا، لیکن باطن میں انتہائی بڑا فرق ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے ایمان کے اوپر کہ میرا اللہ ہے، انشاءاللہ اللہ، تو اللہ اس کے ایسے ایمان کو ایسا درخت بناتا ہے جو زمین سے لے کر آسمانوں تک، یعنی زمین سے لے کر آسمانوں تک سب دولتیں اسی کی ہیں، اور تمام آسمان اور تمام زمین کی دولتیں اسی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ
برباد کر دے گا ان ظالم لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی سلطنت میں رہتے ہوئے اللہ کے قرآن جو اللہ کے دفتر اعلیٰ سے اترا ہے، عرش عظیم سے اترا ہے، لوح محفوظ سے اترا ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، جو اس کے لیے اس کے حکموں کو نہیں مانتا، اس کے حکموں کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برباد کر دے گا۔ وَيَضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، تو اللہ ایسے لوگوں کے برباد کر دے گا، ہر بات کو برباد کر دے گا۔ کیوں کرے گا؟ کہ یہ لوگ ظالم تھے، انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، تو اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے سو کرے، اس کے کرنے اور نہ کرنے کو کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے حکموں پر ایمان لانے اور متقی بننے اور اس کے احکامات پر عمل کر کے اپنا قرب نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔